नाज़रीन उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन काफ़ी दिनों से हम लोग सुन रहे थे, खबरें देखते थे रोज़, फ़लाँ बंदा पीटीआई छोड़ गया, फ़लाँ बंदा पीटीआई छोड़ गया, किसी यूनियन काउंसिल का कोई कभी चेयरमैन का उम्मीदवार था वो भी अगर छोड़ गया तो वो भी नेशनल न्यूज़ की हेडलाइन बनती रही है। बहरहाल कल हमने एक शो किया था, उसमें डेटा कुछ कंपाइल किया था हमारी टीम ने कि जी कुछ अजला पकड़ते हैं, मतलब 10 रैंडम अजला हमने पकड़ लिए पंजाब के, जी 10 अजला को खंगालते हैं कि यहाँ पर कितने लोग तहरीक इंसाफ के छोड़ गए हैं जो टिकट होल्डर थे और कितने वोटर हैं जो बदगुमान हो चुके हैं, छोड़ गए हैं। तो बड़े अजीब से रिज़ल्ट और बड़े हैरान कुन से रिज़ल्ट मिले, ख़बरों से इंटायरली मुख्तलिफ रिज़ल्ट हमें मिले हैं। मैं कुछ रिज़ल्ट्स आपके सामने रख देता हूँ, आप लोग अमेज़्ड होंगे, आप लोग हैरान हो जाएंगे कि व्हाट इज़ द एक्चुअल रियलिटी। नाज़रीन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लाहौर से। लाहौर सबसे बड़े शहरों में से है पंजाब के। लाहौर में जी 30 सीटें हैं, प्रोविंशियल एमपीएस की 30 सीटें हैं। यहाँ के 30 के ऊपर तहरीक इंसाफ ने टिकट जारी किए थे इलेक्शन के लिए। 14 मई को जो इलेक्शन होना था उसके टिकट के जारी किए थे। उसमें से सिर्फ 2 उम्मीदवार थे तहरीक इंसाफ के जिन्होंने टिकट वापस किया था। एक मियाँ इबाद फारूक साहब हैं और एक हाफिज़ मनसिब आवान साहब हैं। बाकी 28 के 28 उम्मीदवार तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हुए हैं। घरों में मौजूद हैं, डेरों में मौजूद हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी की सियासत कर रहे हैं, नहीं गायब हैं, पकड़ दकड़ जारी है, ये वो एंड ऑल दैट। लेकिन 28 लोग अभी तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हुए हैं। इबाद फारूक से भी मेरी बात हुई थी एटीसी में, तो उन्होंने कहा जी कि मेरे से तो वीडियो बयान है, पता नहीं मैंने पार्टी छोड़ी है, मैं खड़ा हूँ, कंफ्यूज सा था। बट लेकिन लेट्स काउंट हिम कि वो पार्टी छोड़ गए हैं, तो फिर भी 28 लोग खड़े हुए हैं अभी भी तहरीक इंसाफ के साथ। कसूर की जी टोटल 9 सूबाई सीटें। यहाँ पर कल के शो में हमसे थोड़ी सी एक हो गई लूज़ बॉल, मैं वो भी रेक्टिफाई कर दूँ। यहाँ से अभी तक सिर्फ हाशिम डोगर साहब सूबाई वज़ीर जो थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर एमपीए बने थे, फिर सूबाई वज़ीर बने। तो हाशिम डोगर साहब जो हैं इन्होंने सिर्फ अभी तक पार्टी छोड़ी है। बाकी 8 उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हुए हैं। आसिफ नकई साहब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हुए हैं जब मैं आपसे मुखातिब हूँ। हाफिज़ाबाद की जी टोटल 3 सीटें हैं। यहाँ पर भी एक चीज़ को क्लैरिफाई करने की थोड़ी सी ज़रूरत थी, वो मामून जाफ़र तड़सा वाली सीट थी, क्योंकि हमारे पास जो लिस्टें हैं उनमें टिकट इनका नहीं था और टिकट असदुल्ला राय साहब का था। तो मामून साहब का यहाँ पर थोड़ा सा मैटर डिफरेंट है कि उन्होंने टिकट नहीं लिया था लोकल पॉलिटिक्स की वजह से, लेकिन एट दैट टाइम ये खान के साथ खड़े हुए थे, अब ये आईपीपी में चले गए हैं। तो यहाँ पर 3 सीटें हैं हाफिज़ाबाद की। एक पे जो ऑन भट्टी साहब हैं अब वो तहरीक इंसाफ के अंदर हैं, सिकंदर नवाज़ भट्टी साहब वो तहरीक इंसाफ के अंदर हैं और असदुल्ला राई साहब वो तहरीक इंसाफ के अंदर हैं। अभी खड़े में 3 के 3। और असदुल्ला राई साहब जो हैं पाकिस्तान के जो सबसे बड़े राइस एक्सपोर्टर्स हैं कुछ उनमें से एक इनकी कॉरपोरेशन है, हसन कॉरपोरेशन के नाम से, और मुकम्मल ज़ेर अताब है। पुलिस के रोज़ छापे पड़ रहे हैं, मिलें बंद पड़ी हुई हैं और असदुल्ला राई साहब पाकिस्तान से बाहर हैं, जेल काट कर आए हैं, फिर पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं। उससे आगे आ जाइए तो मंडी बहाउद्दीन है जी, इसकी 4 सीटें हैं और 4 में सिर्फ एक साहब है जो अभी तक पार्टी छोड़ कर गए हैं, उनका नाम है कमर खान साहब। कारोबारी शख्सियत हैं, आप जानते हैं। ये वो हैं जो नदीम अफजल चंद साहब के छोटे भाई गुलरेज़ इकबाल साहब जिस हल्के से एमपीए हुए थे तहरीक इंसाफ के टिकट पर, और नदीम अफजल चंद साहब जब तहरीक इंसाफ छोड़ गए थे तो गुलरेज़ साहब ने तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ी थी, वो तहरीक इंसाफ में ही रहे थे। लेकिन उनको शायद नदीम अफजल साहब का भाई होने की सज़ा मिली तो उनको टिकट नहीं मिला था, हालांकि वो सिटिंग एमपीए थे, उनको टिकट नहीं मिला था आगे। और उसके बाद कमर खान साहब को टिकट दिया गया था उस हल्के से, मंडी बहाउद्दीन से, और कमर खान साहब जो हैं वो अब पार्टी छोड़ के जा चुके हैं। कल मेरे शो में ये मेहमान थे, मेरी इनसे बात हुई तो उन्होंने कहा जी पकड़ दकड़ हमारी भी जारी है, हमारे बंदे अभी भी अंदर हैं, हालांकि हमने पार्टी छोड़ दी है, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, लेकिन फिर भी हमारे बंदे अभी भी अंदर हैं और हमारे कारोबार बड़े मुतासिर हुए हैं। कमर चाय एक लोकल ब्रांड काफ़ी मशहूर है पंजाब के अंदर, छोटे देहातों के अंदर, छोटे शहरों के अंदर इनकी चाय काफ़ी बिकती है, कमर खान साहब की कमर चाय के नाम से। सरगोदा जी टोटल 10 सीटें थी। यहाँ पर अभी कल तक सिर्फ 2-3 लोगों ने छोड़ा हुआ था, आज एक साहब और छोड़ गए हैं। साबिक सूबाई वज़ीर अंसर मजीद न्याज़ी साहब ने, लाला न्याज़ी ने छोड़ा था, फैसल फारूक चीमा साहब ने छोड़ी थी तहरीक इंसाफ। इनके साथ भी जो हुआ तहरीक इंसाफ छोड़ने से पहले, इनके घरों के ऊपर रेड, सरगोदा में भी, लाहौर में भी, इनकी बेटी की शादी जहाँ हुई है उनके घरों पे रेड, इनके दामाद की गिरफ़्तारी, इनके भाई की गिरफ़्तारी, इनके भाई हार्ट के पेशेंट हैं और उस सारे बीमारी के बावजूद सेल्स में रखना, गर्मी में रखना, हब्स में रखना और हार्ट के पेशेंट के लिए कितना ख़तरनाक होता है आप लोग मेरे से बेहतर जानते हैं। सो इवेंचुअली फैसल फारूक चीमा साहब ने सियासत को टाटा कर दिया, मुनीब सुल्तान साहब टाटा कर गए। सो अब बेसिकली सरगोदा की 10 सीटों में से 4 लोग छोड़ गए और 6 लोग तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हुए हैं। जंग टोटल जी 7 सीटें। यहाँ पर अभी तक जो है एक हल्का था PP 1 to 4, यहाँ पर साबिका सूबाई वज़ीर थे राय तैमूर भट्टी साहब,
ان کو ٹکٹ نہیں ملا تھا، حلقہ اوپن چھوڑا گیا تھا، اس حلقے میں سے کسی کو بھی ٹکٹ نہیں ملا تھا. تو رائے تیمور صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کو خیر بات کہہ دیا ہے، اور شیخ یعقوب صاحب نے جھنگ سٹی والے حلقے سے ان کو ٹکٹ ملا تھا. تو شیخ یعقوب صاحب نے خیر بات کہہ دیا ہے. 7 سیٹوں پہ سے 2 لوگ گئے ہیں، 5 لوگ جو ہیں وہ بھی تحریک انصاف کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں. یہ 5 کے 5 ٹکٹ جو ہیں یہ آگے صاحبزادہ گروپ، صاحبزادہ محبوب سلطان صاحب جو ہیں ان کا گروپ ہے. تو یہ 5 لوگ ابھی بھی کھڑے ہوئے ہیں. اکاڑا میں جی ٹوٹل 8 سیٹیں ہیں. یہاں پر ضلعی صدر ہیں طارق ارشاد صاحب تھے، چھوڑ گئے ہیں، پارٹی کا ٹکٹ تھا واپس کر دیا ہے. اور دیوان اخلاق صاحب نے پارٹی چھوڑی ہے، لیکن میری اطلاع آج مجھے انفارمیشن ملی ہے کہ طارق ارشاد صاحب نے پارٹی نہیں چھوڑی، پارٹی کا ٹکٹ واپس کیا ہے اور ضلعی صدارت سے استعفیٰ دیا ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہے. سو بیسیکلی ایک آدمی ہے صرف جن نے پارٹی چھوڑی ہے، وہ دیوان اخلاق احمد صاحب ہیں. اب طارق ارشاد صاحب کی کہانی تھوڑی سی مختلف بھی ہے اور زیادہ افسوس کے قابل بھی ہے. ان کا بیٹا ہے عبد الرحمان. مجھے لاہور میں جب پولیٹیکل ایکٹیویٹی پیک پر تھی تو مجھے وہ نوجوان ملا، برائٹ آئیز، برائٹ ینگ مین ود اے برائٹ فیوچر. لندن پڑھ رہا تھا اور پاکستان چھٹیوں میں آیا ہوا تھا، تو لاہور میں اپنے والد کی پولیٹکس کی وجہ سے پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں انگیج تھا. بریلینٹ مین، بریلینٹ ینگ کیڈ. وہ بھی جی گرفتار ہوا ہے، ابھی تک پولیس کی کسٹڈی میں. ATC میں میری ملاقات بھی ہوئی تھی، اور حالانکہ ان کے والد ٹکٹ واپس کر چکے ہیں، پارٹی کی صدارت چھوڑ چکے ہیں، لیکن عبد الرحمان ابھی بھی ریلیز نہیں ہوئے ہیں. میر عبدالستار صاحب جی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور میر عبدالستار کے بارے میں آپ اکثر پڑھتے رہتے ہیں. ایون BBC کے اوپر بھی آپ نے بہت پڑھا ہوگا، وہ پاکستان تحریک انصاف میں اور کھڑے ہوئے ہیں. سو فیصل آباد کی جی آگے چلیے تو 21 سیٹیں ہیں ٹوٹل. 21 سیٹوں میں سے ابھی تک کسی بندے نے ٹکٹ واپس نہیں کیا جب میں آپ سے مخاطب ہوں. علی افضل سائی صاحب گرفتار ہوئے، رہا ہوئے، پھر گرفتار ہوئے. اسلام آباد پولیس والا وہ ڈرامہ جس کے اوپر ٹویٹ کیا تھا انہوں نے کہ جی وہ ضمانت پر ہیں، ہم نے ان کو گرفتار نہیں کیا، اور کچھ ہی دیر بعد شکیل قرار صاحب نے وہاں سے ویڈیو پوسٹ کر دی کہ جی یہ دیکھیں اسلام آباد پولیس میں یونیفارم نے علی افضل سائی کو گرفتار کیا ہے، اپنی وہ جو سرکاری گاڑی ہے اسلام آباد پولیس کی اس میں لے کر جا رہے ہیں. ابھی تک جب میں آپ سے مخاطب ہوں فیصل آباد کے بھی کسی بندے نے بھی تحریک انصاف کو ٹاٹا نہیں کیا. اگر ٹکٹ واپس بھی کسی نے کوئی کر دیے ہیں تو وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہیں. یہ ٹکٹ ہولڈرز کی میں بات کر رہا ہوں. ملتان کی 13 سیٹیں ہیں جی. یہاں پر اکرم کینو صاحب، حاجی جاوید انصاری صاحب، سلیم لبار صاحب، ان 3 لوگوں نے پارٹی چھوڑ دی ہے. عامر ڈوگر صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب، یہ بڑے لوگ جو ہیں، مطلب بڑی لیڈرشپ. I'm sorry to say that، لوگ تو سب بڑے ہوتے ہیں، آپ سب بھی بڑے ہیں، میں ہی صرف فقیر ہوں، آپ تمام لوگ بھی بہت بڑے ہیں. تو اس میں جو بڑی لیڈرشپ تھی، مرکزی لیڈرشپ تھی، عامر ڈوگر صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب گرفتار ہوتے رہے، رہا ہوتے رہے، گرفتار ہوتے رہے، رہا ہوتے، لیکن ابھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہوئے. گجرانوالہ کی ٹوٹل سیٹیں 14 ہیں جی. اس میں سے 2 سیٹیں ہیں جو ابھی تک جن کے ٹکٹ ہولڈرز نے ٹکٹ واپس کیا ہے، باقی تمام لوگ تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہوئے. یہ 8-10 اضلاع تھے کچھ جو ہم نے کھنگالنے کی کوشش کی ہے کہ یہاں پر کتنی توڑ پھوڑ ہو چکی ہے اور کتنا تحریک انصاف کا جو ٹکٹ ہولڈر تھا وہ چھوڑ کر چلا گیا. یہ انبلیویبل سے نتائج ہیں میرے نزدیک. جتنا مجھے ہائپ تھی یا جتنا میں نے شور سنا ہوا تھا جب ہم نے اس پہ ریسرچ کرنا سٹارٹ کی، تو اس میں میری پرسیپشن یہ تھی کہ کم از کم 50% لوگ ٹکٹ ہولڈر جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کو خیر بات کہہ چکے ہوں گے اور IPP میں شامل ہو گئے ہوں گے. اچھا، لاہور کی ایک اور سیٹ ہے جس کا بڑا شور مچا ہوا ہے، میں اس کے اوپر تھوڑا سا کلیریفائی کر دوں. ڈاکٹر مراد راز کو جو IPP میں چلیں گے، جہانگیر خان ترین صاحب اور علیم خان صاحب کی پارٹی میں چلے گئے ہیں. سابقہ صوبائی وزیر تھے، پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر الیکشن جیتے تھے، اب IPP میں جا چکے ہیں. ڈاکٹر مراد راز صاحب کو ٹکٹ نہیں دیا گیا تھا لاہور سے. ڈاکٹر مراد راز جس حلقے سے ٹکٹ کے خواہش مند تھے، وہاں حیدر مجید صاحب کو ٹکٹ دیا گیا تھا. وہاں حیدر مجید صاحب کو ٹکٹ دیا گیا تھا. تو ڈاکٹر مراد راز صاحب کا جانا بھی سمجھ آتا ہے. اس میں سے جو چھوڑ کر چلے گئے لوگ ہیں، ان میں سے 40-50% وہ لوگ تھے جن کو ٹکٹ تحریک انصاف نے نہیں دیے تھے. ان کو ایک نئی جماعت چاہیے تھی، IPP آئی، وہاں پر چلے گئے، یا وہ پریشر نہیں لے سکے یا جو بھی تھا. باقی 80-90% ٹکٹ ہولڈر جو ہے تحریک انصاف کا، 80-90% ٹکٹ ہولڈر، وہ ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. کس حالت میں کھڑا ہوا ہے وہ کہنے کی یا بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آئے دن پولیس کے ریڈز کی ویڈیوز آ رہی ہیں لوگوں کے گھروں کے اوپر اینڈ آل دیٹ. کہ ووٹر کس حد تک کھڑا ہوا ہے وہ میں پلان کر رہا ہوں کہ اب میں تھوڑا سا لاہور سے باہر نکلوں، باقی حلقوں کو وزٹ کروں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جب آپ سرویز کرنے نکلتے ہیں، لاہور سے باہر نکلتے ہیں آپ، تو اس میں کم از کم 2-4 دن آپ کو ایک حلقے کے دینے چاہیے. آپ کو گھومنا چاہیے حلقے کے، ہر یونین کونسل میں کم از کم چکر ضرور لگانا چاہیے 2-4 گھنٹے کے لیے. تب حلقے کی پلس کی کچھ سمجھ آ سکتی ہے. ماضی میں 18 کے الیکشن میں بھی حلقے کور کر چکا ہوں، تو میں تب بھی ہفتے میں صرف 2 شو کیا کرتا تھا ٹی وی کے لیے، اور میں 3-4 دن ایک حلقے کو دیا کرتا تھا. وہاں جا کر رہتا تھا، لوگوں سے ملتا تھا، ہوٹلوں میں بیٹھتا تھا،
یونٹ کاؤنسلز میں جاتا تھا, ہسپتالوں سے پتہ کرتا تھا, جہاں جہاں پر پبلک پلیسز ہوتی تھی وہاں بیٹھ کر لوگوں سے بات کر کے کچھ پلس کا آئیڈیا ہو جاتا ہے آپ کو کہ موڈ کیا ہے لوگوں کا. لیکن اب میرے شوز فریکوینٹ ہوتے ہیں, 4 شوز ویکلی ہوتے ہیں, اسٹوڈیو سے ہوتے ہیں, تو میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں لاہور سے باہر بھی جاؤں پھر واپس آؤں اینڈ آل دیٹ, بٹ اسٹل آئی ایم ٹرائنگ ٹو مینیج کہ جب بھی الیکشن کی ویو بنے تو میں لاہور سے باہر نکلوں, پنجاب گھوموں, پنجاب سے بھی باہر نکلوں, پاکستان کو دیکھوں کہ کیا ویو ہے. لیکن جو ویو بظاہر نظر آتی ہے وہ ویو ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کی فیور میں نظر آتی ہے, ان کا ووٹر انٹیکٹ کھڑا ہوا نظر آتا ہے. ہاں ووٹر فیوریس بہت ہے, یہ پکڑ دھکڑ اینڈ آل دیٹ, اس کے بعد غصہ بہت ہے ووٹرز کے اندر, لیکن یہ انکریڈبل قسم کی ریسرچ ہے, انکریڈبل قسم کے ریزلٹس ہیں کہ 80 سے 90% لوگ تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اب کل کو الیکشن لڑنے میں جا کر یہ ووٹ کتنا پیسہ لگا سکیں گے, کس حد تک یہ انڈیپینڈنٹ آزاد ہوں گے الیکشن لڑنے کے لیے, ان کے اوپر کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہوں گی, پابندیاں نہیں ہوں گی, پرچے نہیں ہوں گے, وہ ایک الگ سے کہانی ہے. لیکن ابھی تک تحریک انصاف کا ٹکٹ ہولڈر پنجاب سے, تحریک انصاف کا ورکر, تحریک انصاف کا ووٹر, تحریک انصاف کا ڈیجیٹل میڈیا کا ایکٹیوسٹ کھڑے ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ. آئی پی پی کے ساتھ وہی لوگ ہیں جو ریس سے باہر تھے یا جو الیکشن ہارے ہوئے تھے, تحریک انصاف سے باہر چلے گئے تھے. مثال دے دیتا ہوں, جہانگیر خان ترین صاحب تحریک انصاف کا حصہ نہیں تھے, ڈسکوالیفائڈ تھے ویسے بھی, اور ویسے بھی ریس سے ہی باہر تھے. علیم خان صاحب تحریک انصاف چھوڑ چکے ہوئے تھے. ڈاکٹر مراد راز ٹکٹ نہیں ملا ہوا تھا. نعمان لنگڑیال صاحب پہلے جا چکے تھے. اون چودھری صاحب پہلے چھوڑ کے جا چکے ہوئے تھے. سو آئی پی پی میں کوئی بہت بڑی فتوحات کا سلسلہ جاری نہیں ہے ایز سچ ابھی تک. لیکن دیکھیے یہ گروپس, پریشر گروپس بنیں گے. تحریک انصاف کے اندر سے بھی توڑ پھوڑ کی گئی ہے, رائٹ لیفٹ سے اور بھی جماعتوں کے لوگ کوئی شامل ہوئے ہوں گے. اب اس کا فائدہ دیکھیے کس کو جماعت کو ہوتا ہے, پیپلز پارٹی اس کا ایڈوانٹیج لیتی ہے پنجاب میں یا نون لیگ لیتی ہے. اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا بھی انتظار کرنا پڑے گا, مزید تھوڑا سا نا ساؤتھ پنجاب والی سچویشن مزید کلیئر ہو جائے تو پھر وہاں پہ پتہ چلے گا کہ فردر پاکستان پنجاب کی پالیٹکس کا موڈ کیا ہے. لیکن ابھی تک ساؤتھ پنجاب کے جو الیکٹیبلز ہیں ان کا موڈ کچھ پیپلز پارٹی کی طرف جھکاؤ زیادہ دیتا ہے کہ وہاں پر کافی ساری شمولیتیں 2 4 5 میں نے دیکھی ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی میں بھی ہوئی ہیں. یوسف رضا گیلانی صاحب بڑے ایکٹیو ہیں اس کے اندر, اور سینٹرل پنجاب کی بھی ایک فیملی ہے پولیٹیکل گیم سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن انہوں نے بھی کانٹیکٹ کیا پیپلز پارٹی کو کہ جی ہم شامل ہونا چاہتے ہیں. قمر زمان کائرہ صاحب سے غالباً ان کا کانٹیکٹ ہوا تو کائرہ صاحب نے ان کو بھی ڈائیورٹ کیا یوسف رضا گیلانی صاحب کی جانب کہ آپ گیلانی صاحب سے بات کیجیے جا کر, تو آپ کی فردر سیٹلمنٹ جو ہے اس راستے ہوگی. سو وہ بھی اٹس پرائر ٹو سے, اٹس ٹو ارلی ٹو سے کہ واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن. بٹ یٹ اگین تحریک انصاف کا ورکر, ووٹر, ٹکٹ ہولڈر کھڑا ہوا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. یہ ملک آپ کے اور میری دعاؤں پہ چل رہا ہے, اس کو ہمیشہ چلانا ہے, دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.